اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمین یا رب العالمین۔ شدت اور رخوت، شدت جو ہے وہ ایک سختی کے ایلیمنٹ کو شو کرتی ہے اور رخوت اس کے اپوزٹ ہے نرم۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ سختی کہاں ہوتی ہے؟ یہ سختی اصل میں مخرج میں آواز اتنی شدت سے رکتی ہے کہ جو حرف ہوتا ہے جس میں شدت پائی جاتی ہے اس کے اندر ادائیگی میں سٹریس آتا ہے، اس کی ادائیگی میں ایک سختی جو نمایاں ہوتی ہے، کیونکہ اور سختی کب آتی ہے؟ جب آواز مخرج میں ایک دم سے رک جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ نرمی کب آتی ہے؟ کہ مخرج میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مخرج میں جب دو آپس میں ایلیمنٹ جب آپس میں اٹیچ ہوتے ہیں تو ان کے ملنے میں جو نرمی ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ حرف بھی نرم ادا ہوتا ہے۔ اور نرمی میں ایک اور ایلیمنٹ یہ ہوتا ہے کہ سانس کا اخراج جو ہے، جب کسی بھی حرف کی ادائیگی میں سانس کا اخراج ہو جائے اٹس مین کہ وہ حرف نرم ہے، اور جس بھی حرف میں سانس کا اخراج کنٹرول ہو جائے، سختی سے رک جائے، آواز بلند ہو جاتی ہے، اس میں سٹریس آ جاتا ہے۔ یہ بات میں نے کافی دفعہ آپ کو بتائی ہے، یہ سمپل رول ہے کسی بھی حرف کی ادائیگی میں آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ایک ہے سختی، ایک ہے نرمی۔ سم ٹائم ایسی پرسنالٹیز ہوتی ہیں، اگر ہم ایز اے ایگزامپل دیکھیں، سم ٹائم ایسی پرسنالٹیز ہوتی ہیں کہ ان میں سختی بھی ہوتی ہے، ان میں نرمی بھی ہوتی ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن پر وہ نو کمپرومائز، وہ اس پر سختی ہی دکھاتے ہیں۔ کچھ ایسی پرسنالٹیز ہوتی ہیں جو آل ٹائم سختی میں رہتی ہیں، نرمی کا ایلیمنٹ نہیں ہوتا، لیکن کچھ دونوں کا امتزاج ہوتی ہیں نا ایسی پرسنالٹیز کہ جب ایسا کچھ غلط ہو تو وہ غصہ کرتے ہیں، ادروائز وہ ان کا ایلیمنٹ نرمی والا ہی ہوتا ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کچھ ایسے حروف ہیں الف سے لے کے یا تک، کچھ ایسے حروف ہیں جن حروف کی ادائیگی میں سختی اور نرمی دونوں پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ کچھ ایسے حروف ہیں کہ جو مکمل سخت ہیں، کچھ ایسے ہیں جو مکمل نرم ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو سختی اور نرمی دونوں کا امتزاج رکھتے ہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کون سے حروف ہیں جن میں سختی اور نرمی دونوں پائی جاتی ہے۔ اچھا، اب سختی اور نرمی دونوں جن حروف میں پائی جاتی ہے نا، اس صفت کو کیا کہتے ہیں ہم؟ اس صفت کو ہم کہتے ہیں توسط۔ کیا کہتے ہیں؟ توسط۔ لفظ کی ادائیگی دیکھ لیجئے گا، توسط نہیں کہنا ہے اس کو، توسط۔ اور اس میں تا واو سین او، یہ جیسے ایمان فاطمہ نے لکھا ہے۔ اچھا، اس کو متوسط نہیں کہنا، کچھ بچے بھی متوسط کرتے رہتے ہیں، یہ ہے توسط۔ تو توسط جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ برابری کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جن حروف میں توسط پایا جاتا ہے، آپ سے کوئسچن اگر کیا جائے کہ توسط جن حروف میں پایا جاتا ہے اس سے کیا مراد ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ توسط سے مراد یہ ہے کہ ان حروف کے اندر سختی اور نرمی دونوں پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا آنسر ہو گیا۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ جو آپ کے تھے نا یہ شدت والا جو مجموعہ تھا، اجید قطین بکت، پھر باقی جو حروف تھے ہم نے کہا تھا وہ ایٹومیٹک جو ہیں وہ دوسری رخوت میں چلے جائیں گے۔ اب جو رخوت ہے نا اس میں سے آپ نے 5 حروف نکال لینے ہیں، تو اس کا مجموعہ آپ لکھ لیں، توسط لکھیں۔ اور یہ آپ نے ضرور لکھنا ہے کہ توسط جو ہے یہ کوئی علیحدہ سے پیر نہیں ہے، کیونکہ اس کا پیر ہے ہی نہیں، یہ بس آپ سمجھ لیں کہ ایک کنڈیشن ہے، ٹھیک ہے، کنڈیشن ہے، بس ایک ان دونوں کے درمیان میں ایک کنڈیشن ہے، اور اس کے جو ہے 5 حروف ہیں۔ میں ابھی حروف بولوں گی اور ساتھ میں مجموعہ بولوں گی، وہ آپ نے دونوں لکھ لینے ہیں۔ پہلا حرف ہے لام، پھر ہے نون، پھر ہے عین، میم، را، ٹھیک ہے۔ اور یہ مجموعہ بنے گا جیسے ہم نے پڑھا اجید قطین بکت فحثہ شخص سکت، یاد کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اس کے مجموعے کو کہتے ہیں لن عمر، ٹھیک ہے، لن عمر، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ لکھ لیں، لام کے نیچے زیر، ساتھ میں نون، عین میم را، عمر۔ اچھا، اب جو آج میں آپ کو بتا رہی تھی نا، ایک اسٹوڈنٹ پڑھ رہی تھی تو را کی ادائیگی میں
جیسے تھا مرضات اللہ، تو را کو ہیوی بھی نہیں کر رہی تھی اور اس میں پاز نہیں کر رہی تھی. تو بیسیکلی اس میں توسط ہونے کی وجہ سے، توشش نہیں ہے توسط ہے، اس میں توسط ہونے کی وجہ سے را میں تھوڑا آپ اس پر ٹائم لگاتے ہیں، جلدی نہیں پڑھتے مرضات اللہ. اچھا بہت بیسک جو اگزامپل ہے وہ یہ ہے، جیسے تعوذ اور بسملہ میں ہے، جب آپ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان، نیرا جیم جو اگر پڑھ دیں آپ، نیرا جیم پڑھ دیں جلدی سے، تو نہ ہی آپ نے اس کا توسط ادا کیا ہے، نہ ہی آپ نے اس کو ہیوی کیا ہے. ٹھیک ہے، دو چیزیں مس کرتے ہیں آپ. اور نارملی تعوذ میں اور بسملہ میں بچے یہاں سے آ کے پکڑے جاتے ہیں، یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے قرآن پاک میں بھی اس طرح کی مسٹیکس کرنی ہے را میں. ٹھیک ہے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ جو آپ یہ جو پاز کر رہے ہیں نا، اصل میں اس کی توسط کی وجہ سے کر رہے ہیں، اس میں توسط پایا جاتا ہے. شدت اور نرمی آپ نے دونوں ادا کرنی ہے، اس لیے ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر آپ ادائیگی میں تھوڑا توسط کریں، تھوڑا سٹے کریں. ٹھیک ہے، اب بتائیں مجھے کہ ابھی میں نے اس چند باتیں اور ہیں انشاءاللہ، ابھی ٹائم بھی ہمارا ہو گیا ہے، چند باتیں اور انشاءاللہ وہ کل میں کروں گی. تو جتنی آج میں نے آپ کو ڈیٹیل دی ہے، کیا آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ چلیں جی، آج انشاءاللہ آپ کی پریزنٹیشن تو نہیں دی جا سکی، لیکن آپ نے تیار ضرور کرنی ہے. کل جو انشاءاللہ وہ آپ کی ہوگی، کیونکہ ہم نے کل تھوڑی یاد کرنی ہے، پریزنٹیشن مسٹ ہوگی آپ کی. دوسری یہ چیز ہے کہ آپ نے تطبیق جو ہے وہ مسٹ کرنی ہے. لیسن میں جب آپ سے اسسمنٹ لی جائے تو آپ نے جو آیت سنانی ہے اس کی تطبیق بھی ساتھ میں کریں. میں خود بھی اس چیز کی کمی فیل کر رہی تھی، چلے ربیہ نے اس چیز کو ایکسپوز کیا ہے تو اچھی بات ہے. تو تطبیق ساتھ میں کرنی ہے آپ نے، پلس بھی جو کویسچنز آئیں گے انشاءاللہ اس کو آپ فالو کریں گے. ٹھیک، اب ہم ادائیگی میں دیکھتے ہیں کہ ادائیگی میں کس طرح سے توسط آتا ہے. سب سے پہلے دیکھیں لن عمر ہے، لام کو دیکھ لیتے ہیں. سورۃ الفاتحہ کا سٹارٹ ورڈ ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے، اب لام جو ہے اس میں توسط ہے، یعنی شدت اور نرمی دونوں. جو لوگ اس کو نرمی سے پڑھتے ہیں وہ اس کو پڑھتے ہیں الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین. یہ جو ڈھیلے انداز میں، لچکیلے انداز میں جو پڑھتے ہیں وہ اصل میں لام کو رخوت کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر مکمل رخوت دیں تو پھر تو وہ ساکن، وہ ایسے جیسے آپ نے لام کو کسی حرکت کے ساتھ پڑھ دی ہے، تو اس طرح اس میں مکمل نرمی بھی نہیں ہے. اگر ہم سختی کو دیکھیں، مکمل سختی دیکھیں تو وہ ایسے آئے گا الحمدللہ، الحمدللہ. یہ بھی سننے میں مناسب نہیں لگ رہا. ٹھیک ہے، اس لیے نرمی اور سختی دونوں کو لے کر اس حرف کی ادائیگی کی جاتی ہے. الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین. ٹھیک ہے، تو رب العالمین، بل یہ لام کو نرمی سے پڑھا جانے والا انداز ہے جو کہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اگر ہم اس کو سختی سے پڑھیں رب العالمین تو وہ بھی سننے میں کوئی متاثر کن نہیں ہے. اس لیے رب العالمین یہ ہے توسط. دوسرا ہے نون کی بات کی جاتی ہے. اب نون میں آپ دیکھ لیں کہ نون کی ادائیگی میں بھی آپ نے توسط کرنا ہے. سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ نون کو ادا کرتے ہوئے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ یا تو اتنا اس کو روک کے پڑھتے ہیں کہ غنہ کر دیتے ہیں، اور سم ٹائم اس پر بھی کچھ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ رخوت کے ساتھ ساتھ اس میں بھی جھٹکا یا اس میں کوئی حرکت پڑھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو بھی آپ نے توسط سے پڑھنا ہے. اس کے بعد ہے جیسے عین ہے. عین کی ادائیگی میں
کچھ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ عین جو ہے وہ سختی سے پڑھا جانے والا حرف ہے، حالانکہ عین ادا کرتے ہوئے ہمیں تھوڑا حلق سے نکالنا پڑتا ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ یہ سخت لیٹر ہے، صرف وہ یہ ہے کہ وہ حلق کے اندر سے نکالا جاتا ہے، لیکن یہ لیٹر جو ہے یہ سختی اور نرمی دونوں کو برابر درجے پہ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ عین کی ادائیگی جو ہے وہ سختی سے کریں تو یہ تو حمزہ بن جاتا ہے، جیسے فَعْلَمُوا لفظ ہے، آپ اس کو سختی سے پڑھیں تو یہ فَعْلَمُوا بن جائے گا، فَعْلَمُوا، اس میں سختی ہے تو یہ حمزہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ اس کو تھوڑا سا ڈھیلا انداز پڑھیں تو وہ ہوگا فَعْلَمُوا، فَعْلَمُوا، تو وہ تو اس میں جھٹکا آ گیا، تو درمیانے درجے کی ادائیگی ہوگی۔ فار ایگزامپل جیسے آپ کو بتایا جاتا ہے فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، اب دیکھیں فَاعْلَمُوا، یہ ہے نرمی اصل میں، نہ جھٹکا ہے نہ سختی ہے۔ اور اسی طریقے سے بے شک آپ تعوذ، بسملہ ان کو بھی دیکھ لیں، حمزہ اور عین، حمزہ سخت، عین سافٹ، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، اس طرح بے شمار مثالیں ہیں۔ عین کی سمجھ آ گئی کہ اگر ہم اس کو مکمل سختی سے پڑھیں گے تو یہ حمزہ بنے گا، جو نارملی ہماری غلطی ہو جاتی ہے، اور آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ عین کو سافٹ کریں، حلق سے نکالیں۔ اور اگر ہم اس کو بہت ڈھیلا پڑھیں تو جیسے کل بھی میں بتا رہی تھی آپ لوگوں کو، جیسے لفظ آتا ہے تعقیلون، تو جو اسٹوڈنٹ اس کو ڈھیلا پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں تعقیلون، اب اس جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا چیزیں دونوں پڑھ کے، اس کے باوجود کل جب آپ لیسن سنا رہے ہوں تو یہ چیزیں سامنے پھر لے کے آ رہے ہوں تو پھر کیا کہا جائے گا؟ غور سے سنا نہیں ہے، غور سے سننے کے بعد پریکٹس نہیں کی، دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، سنا ہے لیکن پریکٹس نہیں کی، اور پہلی چیز کہ سنا ہی نہیں ہے تو پریکٹس کہاں سے کریں گے؟ تو یہ چیز ہے کہ یہ ہے توسط۔ اسی طریقے سے بہت امپورٹنٹ یہ ہے را کی ادائیگی بچوں ایسی ہے، جیسے آج میں کلاس لے رہی تھی الہدا میں، تو ٹوٹلی بچے جو تھے وہ را کی ادائیگی میں اس کو مکمل لائٹ پڑھ رہے تھے، یعنی کہ اتنا باریک پڑھ رہے تھے کہ ان کے پڑھتے ہوئے محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ را پڑھ رہے ہیں، وہ لگتا تھا کہ جیسے پنجابی یا اردو میں رے پڑھ رہے ہیں، رے ہوتا ہے نا جیسے پڑھتے ہیں الف بے تے سے میں رے پڑھتے ہیں، وہ لگتا ہے جیسے رے پڑھ رہے ہیں۔ اور عربی زبان میں را جو ہے را، اس میں زبان کی تکرار بہت شامل ہوتی ہے، جب تک زبان کی تکرار جو ٹپ آف یور ٹنگ ہے اس کی وائبریشن انکلیوڈ نہیں ہوگی، را سے ادا نہیں ہوگا۔ فار ایگزامپل لفظ ہے مبارک انزلناہ، مبارا را، اگر ہم اس میں اس کو توسط نہیں کریں گے تو اگر اس کو ہم سختی سے پڑھتے ہیں یا اس کو نرمی سے پڑھتے ہیں، ابھی بھی آپ لوگ لیسن سنا رہے تھے اور اس میں کل کے لیسن میں بھی تھا، جیسے وہ مثال تھی نا مرضات اللہ، تو بچے پڑھ رہے تھے مر، تو یہ جو را کو ہلا کے پڑھتے ہیں تو وہ ایسے ہی جیسے مرضات اللہ، تو اٹس رانگ، جو کہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اس کو اتنی سختی سے بھی نہیں پڑھنا کہ تکرار رک جائے، ختم ہو جائے، اور اتنی نرمی سے بھی نہیں پڑھنا کہ را جو ہے مجہول ہو جائے۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اس کو آپ نے توسط کر کے پڑھنا ہے، مرضات اللہ، یہ درمیانے درجے کی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور چیز تھی اس میں تکرار اور توسط، یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں را کی ادائیگی میں، اس کی پریکٹس کریں تو انشاءاللہ یہ ضرور ٹھیک ہوتا ہے، اور یہ بہت ہی خوبصورت پڑھا جانے والا حرف ہے، اس سے تجوید بہت خوبصورت ہوتی ہے، ساری ماشاءاللہ خوبصورت ہیں، لیکن کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی خوبصورتی بہت نمایاں ہوتی ہے، جو آپ کی تلاوت کو بہت نمایاں کر دیتی ہے، اس میں سے یہ ایک را ہے، ایک عین ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا مخرج ایگزیکٹ سیکھنا بہت ضروری ہے۔
اچھا جی، اسی طریقے سے میم جو ہے، میم ماشاءاللہ عام طور پہ جو ہے وہ سبھی اچھا پڑھ لیتے ہیں، نہ ہی میم کے اندر اتنی سختی ہے کہ یہ اب ایک دم ہونٹ بند ہو جائے، اور نہ ہی آپ نے اتنا ڈھیلا پڑھنا ہے کہ جیسے میم کے اندر بھی جھٹکا آ جائے، ٹھیک ہے؟ اس لیے یہ بھی توسط کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ امید ہے انشاءاللہ آج آپ کو توسط کی جو میں نے مثالیں آپ کو بتائی ہیں پڑھ کے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ جب ہم تلاوت قرآن کریں گے انشاءاللہ تو ان حروف پر جب میں آپ سے پوچھوں گی اور آپ کو اس ادائیگی کی انشاءاللہ اصلاح جو ہے بتائی جائے گی، آپ خود محسوس کریں گے کہ میرے پڑھتے ہوئے کیا میں توسط رکھتی ہوں، کیا میں شدت رکھتی ہوں، کیا میری فلاں حرف کی ادائیگی میں رخوت ہے۔ تو انشاءاللہ آپ قابل ہو جائیں گے اپنی تلاوت کو خود جسٹیفائی کرنے کے لیے۔ یہ صفات اتنا پیارا ٹاپک ہے، ٹھیک ہے جی؟ بتائیں، جو میں نے آج باتیں بتائی ہیں آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہیں، چیزیں انڈرسٹینڈ ہو گئی ہیں؟ آپ مجھے بتائیں۔ تجوید جو ہے وہ دو چیزوں کا امتزاج ہے، تھیوریٹیکل اینڈ پریکٹیکل۔ جب آپ تھیوریٹیکل انڈرسٹینڈنگ لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی ووکل پریکٹس جو ہے وہ سٹارٹ ہو جانی چاہیے۔ جب آپ ووکل پریکٹس کرتے ہیں تو پھر انشاءاللہ تلاوت کا جو حسن ہے اور تلاوت کی جو ادائیگی ہے انشاءاللہ وہ تبھی آتی ہے، اور بیسیکلی ہماری منزل ادائیگی تلاوت ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے اب آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ نے پہلا پیر پڑھا تھا تو اس میں آپ نے کیا چیز پڑھی تھی؟ تو پہلے پیر کا تعلق کس کے ساتھ تھا؟ سانس کے ساتھ تھا نا، کہ پہلے پیر کا تعلق سانس کے ساتھ ہے۔ ہمس میں سانس نکلتا ہے اور جہر میں سانس رک جانے کی وجہ سے آواز بلند ہو جاتی ہے، یعنی پہلے پیر کا تعلق سانس سے ہے۔ پھر شدت اور رخوت جب آپ نے پڑھی اس میں بھی آپ نے کیا دیکھا کہ اس میں آواز کی بلندی اور سختی تھی، ٹھیک ہے؟ پھر ہم نے یہ بات بھی کی کہ آواز جو ہے وہ بلند کب ہوتی ہے اور سخت کب ہوتی ہے۔ یہ بھی الحمدللہ ہمیں پتہ ہے کہ جب سانس جو ہے اس کو جتنا کنٹرول کر لیا جائے تو وہ آواز کو بلند کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ سانس کی سٹوریج آواز کو بلند کرتی ہے۔ اور جو آواز کی سختی ہے وہ کب آتی ہے؟ جب مخرج میں آواز جو ہے وہ سختی سے ٹک جائے، رک جائے ایک جگہ آ کے، تو وہاں پر آواز کی سختی یعنی کہ سٹریس آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے الحمدللہ چیزیں پڑھی تھی۔ اسی میں ہم نے توسط پڑھ لیا تھا کہ نرمی اور سختی دونوں کے امتزاج کے ساتھ یہ توسط کی صفت بھی ہے لیکن اس کا پیر نہیں ہے، تو یہ ایک درمیانی کیفیت کہہ سکتے ہیں اس کو۔ تو یہ درمیانی کیفیت ہے کچھ حروف میں، جس کا ہم نے مجموعہ بھی پڑھا تھا لین عمر کے نام سے، وہ بھی ہم نے دیکھ لیا تھا الحمدللہ۔ اس میں بھی ہم نے دیکھ لیا تھا کہ اگر زیادہ نرمی کریں گے تو رفت میں چلا جائے گا، اگر زیادہ سختی کریں گے تو شدت میں، لیکن کچھ حروف ہیں جو دونوں کی صفات لے کر آتے ہیں، تو ان میں سے پھر ہم نے دیکھ لیا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ جو ہمارا سیکنڈ لاسٹ پیئر ہے اس کے نام پہلے میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، آپ ایسے ہی لکھیے گا، رائٹ پہ آپ جو میں بتاؤں گی وہ لکھیے گا، لیفٹ پہ آپ لکھیے گا، پھر اس کے جو پوائنٹس ہوں گے وہ آپ نے لکھتے ہیں ساتھ ساتھ۔ تو پہلا جو پیئر میں جو پہلا سیٹ ہے اس کا نام ہے استعلا۔ اس کی ادائیگی پہ ضرور فوکس کیجیے گا۔ اکثر بچے اس کو بہت کچھ الٹا سیدھا پڑھتے رہتے ہیں، لیکن آپ فوکس کیجیے گا۔ میں نے کیسے بولا ہے؟ اس بولا ہے، اس بولا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ الف ڈالیں گے یا حمزہ ڈالیں گے تو نیچے زیر ڈالیں گے۔ استعلا، تیلا نہیں پڑھنا، کچھ بچے کیا پڑھتے ہیں کچھ کیا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو میرے ساتھ ادا کریں، استعلا۔ تو یہ ہے حمزہ سین تا عین لام الف لا، استعلا، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا جو اس پیر کا دوسرا جو سیٹ ہے اس کا نام ہے استفال۔ حمزہ سین اس، تا ساتھ لکھیں، ساتھ میں فا لکھیں، ساتھ میں الف ڈال دیں، استفا اور لام۔ جی ردا علی نے یہ لکھا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، استفال اس طرح سے لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ناموں سے پریشان نہیں ہونا، الحمدللہ ہمیں اس چیز کا اندازہ ہے۔ استفال میں اکثر بچے اس کے نام کو کہتے ہیں استف بول دیتے ہیں، استفال، تف بول دیتے ہیں، تا کو فا کے ساتھ نہیں ملانا، ٹھیک ہے؟ استفال ایسے بولنا آپ نے، استفال۔ یہ بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ میں اتنا فوکس کیوں کر رہی ہوں؟ وہ اس لیے فوکس کر رہی ہوں بچوں ان ناموں کی ادائیگی پہ
کیونکہ عربی زبان جو ہے اس کی ادائیگی الحمدللہ ایک تجوید کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے زیادہ بہتر جانتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر حرف کی اگر صحیح ادائیگی نہیں کی جائے گی تو وہ تو اپنا مفہوم بدل دے گا، اس کا معنی بدل جائے گا، مفہوم بدل جائے گا. ٹھیک ہے، اس لیے اس کی ادائیگی جو ہوتی ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے سیکھنا. تو لفظ ہے استعلا، استفال. اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں ان کے میننگز کی طرف. بہت آسان ہے. استعلا کے اندر اگر آپ دیکھیں نا تو روٹ ورڈ کیا ہے؟ عین، لام، یا. ٹھیک ہے، قرآن پاک میں آپ پڑھتے ہیں علا. ٹھیک ہے، علا پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ آپ پڑھتے ہیں اوپر. ٹھیک ہے، اوپر. تو علا کا مطلب جو ہے بلند، اوپر. تو استعلا کا مطلب ہوا کہ جب زبان اوپر کی طرف اٹھا کے ہم پڑھتے ہیں، جن حروف کی ادائیگی کرتے ہوئے ہم زبان کو اوپر اٹھاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ان حروف کے اندر استعلا کی صفت پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو کیا بات سمجھ آئی؟ استعلا وہ صفت ہے جس میں زبان اوپر اٹھائی جاتی ہے، بلند کی جاتی ہے، تالو کے ساتھ لگائی جاتی ہے. دیکھیں کتنا آسان میننگ ہے. نام تو استعلا ہے، لیکن یہ بات تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم جب صاد پڑھتے ہیں تو بھی زبان اوپر اٹھاتے ہیں، غاد پڑھتے ہیں تو بھی، طا پڑھتے ہیں تو بھی. ٹھیک ہے، تو ہمیں تو پتہ ہے کہ جن حروف میں موٹا کرتے ہیں تو ان میں ہم زبان کو اوپر اٹھاتے ہیں. تو یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی نئی بات ہے. صرف ہم نے وہ نام سیکھا ہے، اور اب ہمیں جب بھی ہم کسی بھی حرف کی موٹائی جو ہے جب وہ کریں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ اس میں استعلا کی صفت کو ادا کریں. ٹھیک ہے، یہ ہم کہنے کے قابل ہو جائیں گے. یہ ہمارا ایک علمی جو ہے وہ ایک اضافہ ہے اس بات کا. ٹھیک ہے، کہ میں آپ سے کہہ سکتی ہوں کہ اب آپ استعلا کر کے پڑھیں. ان حروف کے اندر استعلا ہے، بہت بلند زبان کرنی پڑتی ہے. پہلے میں کہتی تھی زبان اوپر کریں، اب میں کہہ دوں گی استعلا کی صفت کی وجہ سے یہاں پر اس کو موٹا کریں. ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تک بات مجھے بتائیں، سمجھ آ گئی ہے؟ چلیں، استعلا کی الحمدللہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ اس میں زبان کو اوپر اٹھا کے پڑھتے ہیں، اور جن حروف کے اندر زبان اٹھائی جاتی ہے اس میں کہہ دیں گے کہ اس میں استعلا پائی جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب دوسرا اس پیر میں دوسرا پارٹ ہے استفال. استفال میں کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ جب میں نے سٹارٹنگ میں صفات پڑھائی تھی تو میں نے ایک پوائنٹ بتایا تھا کہ صفات ہمیشہ اپوزٹ چلتی ہیں. اگر کچھ حروف میں زبان اوپر اٹھائی جائے گی تو اس کا اپوزٹ کیا ہوگا کہ جو دوسرے حروف ہوں گے جو بچ جائیں گے مجموعے کے علاوہ، ان میں زبان نیچے کر کے پڑھیں گے. اپوزٹ ہو گیا نا کہ کچھ حروف میں زبان اوپر اور کچھ حروف میں زبان نیچے کر کے پڑھیں گے. تو استفال جو لفظ ہے نا، یہ قرآن پاک میں اسفل سافلین آتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ نیچے رہ جانے والے، نیچے. ٹھیک ہے، یعنی یہ ڈاؤن کے میننگ میں آتا ہے، نیچے کے میننگ میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ تو یہ بتایا جا رہا تھا کہ استفال جو ہے یہ اسفل سافلین سے ہے، نیچے رہ جانے والے. تو اسی مناسبت سے یعنی کہ جیسے ڈاؤن کے میننگ میں آتا ہے، تو زبان جب نیچے رہے گی، تالو کی طرف نہیں اٹھے گی، ڈاؤن رہے گی، تو اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان حروف میں استفال ہے، زبان نیچے رکھیں گے. ٹھیک ہے، اوپر نہیں اٹھائیں گے. تو یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو یہ پیر میں کہ استعلا، سمپل سی بات، استعلا جس میں زبان اوپر تالو کی طرف اٹھاتے ہیں، استفال جس میں زبان نیچے رہتی ہے. ٹھیک ہے، یہ سمپل سی بات ہے. اب ہم دیکھتے ہیں، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہم مجموعہ دیکھتے ہیں، تو استعلا کا مجموعہ دیکھ لیتے ہیں. الحمدللہ آپ کو پہلے سے پتا ہوگا، صرف ابھی ہم تھوڑا اس کو کیٹیگرائز کر رہے ہیں. تو مجموعہ کیا ہے؟ میں آپ کو حروف بولتی ہوں، آپ حروف لکھیں، اس کے بعد میں آپ کو اس کا ایک مجموعہ جو نام ہے وہ لکھوا دیتی ہوں. سب سے پہلے ہے خا، ساتھ ادا کرتے جائیں، خا، اور چیک کرتے جائیں کہ آپ کی زبان اوپر تالو کی طرف اٹھ رہی ہے. خا، خا. ٹھیک ہے، یقیناً اٹھ رہی ہے، کیونکہ اگر اس کو اٹھا کے نہیں پڑھیں گے تو وہ بنے گا خے بن جائے گا، جو ہم
اردو میں بولتے ہیں. This session is no ٹھیک ہے, longer being recorded. تو اب یہ ہے خا خا. دوسرا حرف ہے صاد صاد. ٹھیک ہے, اس میں بھی یقیناً ہماری زبان جو ہے وہ اوپر تالو کی طرف اٹھ رہی ہے. آگے ہے واد واد. ٹھیک ہے, Muted. آگے ہے واد, اس کے بعد ہے غین. غا کو پڑھیں, اکثر جیسے آپ پڑھتے ہیں نا تو میں آپ کو کہتی ہوں غین موٹا کریں. غا جیسے لغیر اللہ, اگر آپ پڑھتے ہیں بغیر حق, بغا غا بغی غی نہیں پڑھیں گے, بغیر حق. ٹھیک ہے, تو غین جو ہے اس میں بھی استعلا ہے, زبان اوپر اٹھا کے پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے قا. قا کنگ لیٹر ہے, بہت ہی ہیوی لیٹر ہے, اس میں بھی زبان اٹھائی جاتی ہے. قا قا قا. ٹھیک ہے, اس کے بعد آخری حرف ہے ہمارے پاس وا. ٹھیک ہے, جیسے توئیں زوئیں جس کو کہتے ہیں اردو میں, تو یہ ہے. اس میں بھی دیکھ لیں کہ زبان کی نوک جب سامنے والے دانتوں کے کناروں پہ, لیکن پیچھے سے ساری زبان اوپر تالو سے لگتی ہے. وا وا. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس جتنے حروف ہیں یہ ان میں استعلا پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب میں دوبارہ بولتی ہوں, اب دوبارہ دیکھیں. ایک ہے خا صاد واد. ٹھیک ہے, غین طا وا. کتنے حروف ہے ٹوٹل؟ جی, اس میں جو قاف ہے وہ میں نے نہیں بولا, تو قاف بھی نوٹ کر لیں. جو آپ کا زبان کی جڑ اوپر تالو سے جب لگتی ہے نا, زبان کی جڑ اوپر تالو سے لگتی ہے, تو وہاں پر یہ آپ کا قاف ادا ہوتا ہے. تو یہ بھی زبان کو اوپر اٹھانے سے ہی ادا ہوتا ہے. تو ہمارے پاس ٹوٹل 7 لیٹرز ہیں استعلا کے. ٹھیک ہے, اب ان 7 حروف کو ایک مجموعے کی شکل دی جاتی ہے, جیسا کہ پہلے پیر میں آپ نے پڑھا تھا نا, فحثہ شخص سکت. دوسرے میں آپ نے پڑھا اجد قدیم بکت. پھر آپ نے توسط میں پڑھا لن عمر. تو اس طرح اس میں بھی ہم نے ان تمام حروف کو اکٹھا کر کے ایک مجموعے کا نام دیا ہے, جو کہ یاد کرنے میں آسان ہو جاتا ہے. تو وہ ہے خصا. خا اور صاد اس کو ملا کے لکھیں, خصا. خا کے اوپر پیش بھی ڈال دیں اور صاد کے اوپر تشدید اور زبر, تو یہ بن جائے گا خصا. پھر آگے لکھیں واغتن, یعنی کہ واد غین اور طا, ان 3 حروف کو اکٹھا لکھیں. شاباش, ایمان فاطمہ نے لکھا ہے, اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ. واغتن. آگے ہے قاف اور وا, یہ بن گیا قز قز. تو یہ پورا مجموعہ ہے خصا واغتن قز, یہ ہے مجموعہ. ٹھیک ہے, یہ ہے وہ 7 حروف جس میں ہیوینس ہے, زبان اوپر اٹھائی جاتی ہے. اب 29 حروف میں سے جب 7 حروف آپ نکال دیں تو باقی جتنے حروف بچتے ہیں وہ سارے کس میں چلے جائیں گے؟ استفال. ان حروف میں استفال ہے, اور وہ حروف ہمیں یاد نہیں کرنے, ہمیں صرف یاد کرنے ہیں یہ 7 حروف. اس کے علاوہ جو بھی حرف بچے گا وہ آپ کا ایٹومیٹک جو ہے وہ استفال میں چلا جائے گا, وہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ پیر اچھے سے یاد ہو گیا ہے, سمجھ آ گیا ہے؟ آپ کو میں 1 منٹ دیتی ہوں, آپ اس کو ریوائز کیجئے اور اس مجموعے کو اچھے سے ریوائز کریں اور پھر اس کو زبانی پڑھیں. اب آپ یہاں سے لکھنا سٹارٹ کریں گے, ٹھیک ہے؟ چلیے نیکسٹ پیر لکھیے. نیکسٹ پیر میں جو پہلا سیٹ ہے اس میں آتا ہے اتباق. اتباق. اتباق کی جو پروننسیشن اور اس کی جو رائٹنگ ہے وہ کیسے ہے؟ الف طا با الف, اتباع, اور قاف اتباق. ٹھیک ہے, اور اتباق میں جو اس کا سیکنڈ سیٹ ہے اس کا نام ہے انفتاح. انفتاح. جی ٹھیک ہے, یہ بھی ایمان فاطمہ نے ڈسکشن میں لکھا ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. انفتاح اور اتباق. چلیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں 1 by 1 کہ اس میں کیا ہے. تو اتباق جو ہے, اتباق کو دیکھتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے لیے لفظ نیا ہے,
اور چونکہ یہ لفظ جو ہے یہ اردو بھی نہیں ہے، عربک ہے، اس لیے پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس لفظ کا میننگ کیا ہے اور یہ کس لفظ سے ڈرائیو ہوا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کبھی طبق کا لفظ سنا ہے؟ جسے اردو میں کہتے ہیں جی کسی فلاں کے 14 طبق روشن ہو گئے. طبق، اتباق جو ہے اس کا مطلب یہ ہے جیسے کسی چیز کو ڈھانپ لینا، کور کر لینا. ٹھیک ہے، اتباق مین کہ کسی چیز کو کور کر لینا، ڈھانپ لینا. اب ہم چونکہ بات کرتے ہیں مخارج کے اعتبار سے، جب ہم نے ہمس پیر پڑھا تھا تو اس میں آپ نے دیکھا کہ ہمس میں سانس کا اخراج زیادہ تھا اور جہر میں آواز کی بلندی زیادہ تھی. ٹھیک ہے، جب آپ نے شدت دیکھی تو آپ نے شدت میں یہ دیکھا کہ یہ شدت جو صفت ہے وہ ایسی ہے کہ جن حروف میں آواز سختی سے رک جاتی ہے مخرج میں جا کے، اس میں سٹریس آ جاتا ہے، اس میں شدت آ جاتی ہے. رخوت میں آپ نے دیکھا کہ اس میں نرمی رہتی ہے کیونکہ اس میں آواز سختی سے مخرج میں بند نہیں ہوتی. توسط میں آپ نے دیکھا کہ سختی نرمی دونوں چیزیں ہیں، اس لیے توسط آ گیا اس میں. پھر آپ نے استعلا میں دیکھا کہ زبان کی جو جڑ ہے، زبان کی جو جڑ ہے وہ اوپر اٹھتی ہے. ٹھیک ہے، تو استعلا میں آپ نے دیکھا کہ زبان کی جڑ جو ہے وہ اٹھائی جاتی ہے، تب جا کے وہ حرف موٹا پڑا جاتا ہے. اور استفال میں آپ نے دیکھا کہ زبان کی جڑ اوپر نہیں اٹھائی جاتی، تو زبان بالکل نیچے رہتی ہے تو وہ حروف ادا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھ لیں کہ اتباق میں کیا ہوگا. اتباق کا مطلب یہ ہے کہ زبان کا وسط اینڈ روٹ، زبان کا وسط اور جڑ. اٹس مین کہ ساری کی ساری زبان آپ تالو سے ڈھانپ لیں گے، اوپر اٹھائیں گے، تالو کو ڈھانپ لے گی تو وہ حرف جو ہے وہ موٹا پڑا جائے گا. کچھ یاد رکھیں، کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں صرف جڑ اٹھاتے ہیں، اس میں آپ زبان کا وسط نہیں اٹھاتے. فار ایگزامپل جب آپ پڑھتے ہیں قاف، آپ کو کیا کہا جاتا ہے کہ قاف کا جو مخرج ہے وہ اقصی لسان بالمقابل اوپر کا تالو ہے، کہ زبان کی جڑ آپ اوپر تالو سے لگائیں تو وہ قاف ہیوی ہو جاتا ہے. آپ کو یہ نہیں کہا جاتا کہ ساری کی ساری زبان، اور اگر آپ ابھی ادا کر کے بھی دیکھ لیں، آپ صرف جڑ اٹھا رہے ہیں، وسط کو تالو سے ٹچ نہیں کر رہا وہ اس طرح سے. لیکن کچھ حروف ایسے ہیں جس میں آپ نے پوری کی پوری زبان اوپر سے اوپر اٹھائیں گے تو وہ حرف ہیوی ہوں گے. اب اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کچھ حروف ایسے ہیں کہ جن کی ہیوینس جو ہے وہ اسٹرانگلی ہے، وہ بہت زیادہ ہے. کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ کسی ایک حرف میں، فار ایگزامپل ایک حرف ہے جس میں اتباق بھی ہے، استعلا بھی ہے، تو اٹس مین کہ یہ تو بہت ہیوی لیٹر ہے. اب اگر اسٹوڈنٹ اس ہیوی لیٹر کو باریک کر کے پڑھے، زبان نہ اٹھائے، تکلف نہ کرے، تکلیف نہ دے اس کو، تو وہ تو لیٹر بالکل خراب پڑے گا. تو آپ کے سامنے اگر وہ لیٹر آ جائے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں تو اتباق بھی ہے، اس میں تو استعلا بھی ہے، یہ تو قوی لیٹر ہے. ابھی آپ نے سنی یہ ٹرم، یہ قوی لیٹرز ہیں اور یہ ضعیف لیٹر ہیں. کوئی لیٹر ہوتے ہیں جو اقوا لیٹر ہوتے ہیں. اقوا کیا ہوتا ہے؟ قوی کیا ہوتا ہے؟ قوی کہتے ہیں جو بڑی قوت والے ہوتے ہیں، جن صفات میں ان کو ہیوی کرنے کے لیے زبان اوپر اٹھائی جاتی ہے، وہ اقوا لیٹر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ اقوا لیٹر کون سے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. تو جس میں اتباق، اور یہ بات یاد رکھنی ہے، جس میں اتباق، استعلا یہ صفات آ جاتی ہیں وہ اقوا لیٹر آ جاتے ہیں، یعنی کہ وہ بڑے ہائی لیول کے لیٹرز ہوتے ہیں جن کو آپ ہیوی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے لیٹر ہیں جس میں اتباق ہے. اب آپ کو اتباق کی سمجھ آ گئی کہ اتباق جس میں زبان کی جڑ اور وسط دونوں اوپر اٹھاتے ہیں. اچھا جی، لیٹرز ہمارے پاس ہیں چار ہمارے پاس لیٹرز ہیں جن میں اتباق ہے. آپ اس میں لکھیے تو، سب سے پہلے تو جو اتباق کے اندر ہی ہے، تو. جب آپ تو پڑھتے ہیں تو آپ سے کہا جاتا ہے کہ اس کو آپ اچھے سے خوب سے اس کو ہیوی کریں. کچھ بچے کیا کرتے ہیں، جیسے تعوذ پڑھتے ہیں تو اس میں پڑھتے ہیں من الشیطان الرجیم، تو ان سے کیا کہا جاتا ہے کہ اس میں تو حمز بالکل بھی نہیں ہے.
اس میں تو اتباق ہے، اس میں استعلا ہے، اس کو تو ہیوی کریں. تو آپ پڑھتے ہیں من الشیطان الرجیم، من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے، تو اس لیے طا کو جب آپ پڑھتے ہیں قرآن پاک میں، تلاوت میں، تعوذ میں، کہیں پر بھی، تو وہاں پر اس کو بہت ہیوی ساؤنڈ سے پڑھا جاتا ہے. اب آپ خود میرے ساتھ اس کی ادائیگی کریں اور دیکھیں کہ زبان کی جڑ اور وسط کیا میں دونوں اٹھا کے پڑھ رہی ہوں، اور کس غلطی سے بچنا ہے کہ آگے سے ہونٹ جو آپ کے ہیں وہ گول نہ ہو. جب انشاءاللہ آپ کا فوکس سارا زبان پہ ہوگا تو انشاءاللہ ہونٹ جو ہیں وہ سٹک رہیں گے. ٹھیک ہے، چلیں جی میرے ساتھ ادا کرنا ہے آپ لوگوں نے. سمپل پہلے کرتے ہیں قو کو، اور آپ نے فوکس کرنا ہے کہ کیا میری زبان کی جڑ اور جو وسط ہے وہ اوپر تالو سے لگ رہا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، چلیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیٹر ہے تو اس ہیوینس کو فیل کرنا ہے اور اپنی زبان کی پوزیشن کو فوکس کرنا ہے. تو اب دیکھیں، نوٹس کریں کہ جب سامنے کی نوک ہے، زبان کی نوک ہے، وہ سامنے دانتوں جو سنایولی ہے ان کی جڑ کو لگ کے وہ انٹچ ہو جاتی ہے. وہ کب ٹچ ہوتی ہے؟ جب آپ تو کی آواز کو کارنر ساؤنڈ جو ہوتی ہے تو اس کو جب ادا کرتے ہیں، جب آپ اس کو لمبا کرتے ہیں تو آ کی جو آواز آتی ہے تو وہاں سے زبان آپ کی انٹچ ہو جاتی ہے آگے سے، لیکن پیچھے وسط اور جڑ جو ہے وہ تالو کے ساتھ چمٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات آپ نے سیکھنی ہے اور اس کی پریکٹس کرنی ہے کہ آپ کی جو زبان ہے وہ اوپر چپک جائے. ٹھیک ہے، اوپر سٹک ہو جائے. چلیں پڑھیں میرے ساتھ پھر سے. تو ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں جیسے کوئی لفظ ہے تو ہم اس کی ادائیگی جو ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اب دیکھیں تعوذ جو ہے اس میں تو غریب بات ہے، وہ تو ہماری ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کا پو اچھا ہے تو انشاءاللہ تعوذ کے اندر ہی آپ اس کو صحیح سے ادا کر لیتے ہیں. تو اسی کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں. جیسے میرے سامنے ہے لفظ ہے سورۃ البقرہ ہے اور آیت نمبر ہے 102. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ. اب آپ یہ دیکھیں جو میں نے مثال آپ کے سامنے رکھی ہے اس میں تو کے نیچے زیر ہے، لیکن اس زیر کی وجہ سے پھر بھی میں نے تو کو ادا کرنے کے لیے زبان کی جڑ اور وسط کو اوپر اٹھایا. لیکن اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں سم ٹائم جب وہ تو کو ہیوی کرنے کی صورت میں وہ تو کے نیچے جب زیر ہوتی ہے تو کیونکہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ زیر کو بھی ادا کرنا ہوتا ہے اور تو کی ہیوینس کو بھی لے کے آنا ہوتا ہے، تو وہ تو کو ہیوی کرتے کرتے توا پڑ جاتے ہیں. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينِ توی کی آواز آ جاتی ہے. اس سے بھی آپ نے خود کو بچانا ہے. ٹھیک ہے، یہ کیسی آواز آنی چاہیے؟ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينِ طِينِ. ٹھیک ہے، سوری یہ پیش ہے تو ہم اس کو سوری زبر ہے وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ. ٹھیک ہے، تو یہ چیز بھی آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے، اس کو بھی آپ نے دیکھ لینا ہے. اور دوسری بات یہ ہے جیسے تعوذ ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. میرے ساتھ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب یہیں سے یہ تو ہوگی تو کی. اچھا ایک چیز میں آپ کو ایک اور بتاؤں، یہ ٹپ ہے آپ لوگوں کے لیے، اپنی تلاوت کو، اپنے حروف کی صفات اور ان کے مخارج کو اچھا کرنے کے لیے آپ جتنا سلو موڈ پہ جب آپ بگننگ لیول ہوتا ہے نا، جب آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو ہمیشہ سلو کر لیا کریں. اپنی پچ آف وائس جو ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ آہستہ مدھم آواز میں پڑھنا ہے، نہیں،
آپ کے جو پڑھنے کا انداز ہے اس میں سلو موشن ہونا چاہیے، تاکہ آپ خود بھی اپنی آواز کو اپنے کانوں سے سن سکیں کہ میں کس طرح کا مخرج یا اس کی صفت ادا کر رہی ہوں. ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب یہ میرے سامنے ایک اور لفظ ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ لفظ ہے یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین، ان اللہ اصطفى لكم الدین، اصطفى لكم الدین. ٹھیک ہے؟ تو آہستہ آہستہ اس لفظ کو پڑھیں اور اپنی زبان کی پوزیشن چیک کریں اور اپنی آواز کی جو ادائیگی ہے اس کو بھی فوکس کریں. انشاءاللہ پھر آپ خود اپنی تلاوت کو جج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی؟ مجھے بتائیں کہ ابھی تک آپ کو طا لیٹر کی ادائیگی اور اس میں اتباع کی جو صفت ہے اس کو آپ کتنا انڈرسٹینڈ کر چکے ہیں؟ جس اسٹوڈنٹ کو یہ ایشو لگتا ہے کہ وہ جو ٹنگ ہے وہ اوپر پیلٹ جو ہے، جو تالو ہے، اس کو چپکا نہیں پاتا، تو اس میں سمپل آپ اپنی زبان کی اپلفٹ کی پریکٹس کریں. فار ایگزامپل آپ کوئی حرف نہ ادا کریں، صرف آپ اپنی زبان کو اوپر چپکائیں. ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب آپ نے ایک حرف دیکھ لیا، اس کی پریکٹس پہ ہم نے کافی غور و فکر کیا. اب آپ نے ایک حرف تو اس میں اب آپ سیکنڈ جو لیٹر ہے اس کی طرف چلتے ہیں. اچھا، 4 حروف ہیں ٹوٹل ہمارے جن میں اتباق ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، قا لیٹر ہو چکا ہے، اب قا اور دوسرا لیٹر ہے وا، جس کو اردو میں توئیں زوئیں کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو زوئیں جو ہے وہ تو اردو میں پڑھا جاتا ہے، لیکن عربی زبان میں اس کو ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ زبان کی جو نوک ہے اس کو ثنایا علیہ کے کناروں پہ رکھتے ہیں. چلیں شاباش، میرے ساتھ یہ پریکٹس کرتے جائیں. ثنایا علیہ کے کناروں پہ رکھیں. اگر کوئی مرر کے پاس بیٹھا ہوا ہے تو بلکہ تجوید آپ مرر کے پاس تھوڑا لے لیا کریں، تاکہ آپ پوزیشن جو ہے، مخارج کی پوزیشن جو ہے اس کو آپ خود دیکھیں. یا آپ اپنا جو سیلفی کیمرہ ہوتا ہے آپ کیمرہ آن کر لیں. ٹھیک ہے؟ کلاس کے ساتھ آئی تھنک وہ آپ آن کر سکتے ہیں سیلفی کیمرہ جو ہے. اچھا جی، دیکھنے کے لیے تو زبان کی نوک جو ہے سامنے ثنایا علیہ کے کناروں پہ رکھیں، اور اب آپ نے پڑھنا ہے، یہاں سے شروع ہونا ہے وہ. اکثر بچے قرآن پاک پڑھتے ہوئے جب اس حرف پہ آتے ہیں تو ان کو نہیں سمجھ آتی، وہ زبان اندر رکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، پیچھے سے ہیوی بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن زبان کی نوک اندر ہوتی ہے، جس سے ان کا لیٹر ہیوی تو ہو جاتا ہے لیکن وہ زا بن جاتا ہے، زا بن جاتا ہے. اس بات کو انڈرسٹینڈ کیا آپ نے؟ اس لیے آپ نے اس حرف کی ادائیگی کے لیے آپ نے زبان پہلے باہر رکھنی ہے دانتوں کے کناروں پہ، پھر اس کے بعد آپ نے اس لیٹر کی ادائیگی کی طرف جانا ہے. انشاءاللہ پھر یہ لیٹر آپ کا ٹھیک ہو جائے گا. یہ ٹپ ہے اس لیٹر کی. اب میرے ساتھ پڑھیں شاباش. زبان کی نوک باہر رکھ کے پھر وہ. اب دیکھیں اس میں نرمی بھی ہے اور اس میں ہیوینس بھی ہے. اب دیکھیں قرآن پاک میں جیسا کہ یہ حرف کے ساتھ ہم ایک لفظ کی پریکٹس کرتے ہیں، تو قرآن پاک میں بہت کامن جیسے یہ ورڈ آتا ہے میرے سامنے اس وقت ہے، قال لا ينال عهد الظالمين، عهد الظالمين. قال لا ينال عهد الظالمين، ظالمين. ینال عہد الظالمین. جی، اس لفظ کو میرے ساتھ پڑھے 3 دفعہ پھر. الظالمین. از کی آواز بالکل نہیں آنی چاہیے. اگر کسی کی ایسی آواز آ رہی ہے تو وہ اس نے وا کے مخرج کی پوزیشن درست رکھی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ پھر سے الظالمین، الظالمین. جی. اب بچوں مجھے بتائیں کہ کیا آپ اس کی ادائیگی کو آپ نے انڈرسٹینڈ کیا؟ کیا آپ نے میرے ساتھ اس کو فالو کیا؟ الحمدللہ سے اب ہماری قا اور وا. اب آپ نے کبھی بھی ان حروف کو ویسے بھی ادا کرنا ہے تو آپ ان کو مخارج کے ساتھ ادا کرنے کی پوری کوشش کریں. ایک بات جیسے آپ لوگ بھی ماشاءاللہ سب سمجھدار ہیں، اس چیز کو آپ فالو کریں گے کہ
جو چیز آپ کی تکرار میں رہتی ہے، جو چیز آپ کی روانگی میں رہتی ہے، وہ پھر اس کے لیے آپ کو کوئی خصوصی طور پہ تیار نہیں ہونا پڑتا، وہ چیز آپ سے انکانشیسلی بھی ادا ہو جاتی ہے۔ فار ایگزامپل، جیسے کچھ لوگوں کا کوئی تکیہ کلام ہوتا ہے، وہ بات جو ہوتی ہے وہ اتنی دفعہ دہراتے ہیں کہ وہ چاہے سوئے اٹھ کے بیٹھے ہوں تو وہ پھر بھی اپنے اس تکیہ کلام کو نہیں بھولتے، کیونکہ اس تکیہ کلام کی اتنی انہوں نے روانگی کر چکے ہوتے ہیں کہ وہ انکانشیسلی یا ان کے انکانشیس میں بھی وہ چیز آ چکی ہوتی ہے۔ ایک دفعہ میں نے آپ سے یہ بات کی تھی کہ اپنے قرآن کو درست کرنے کی جو پریکٹس ہے وہ اس قدر کریں کہ یہ قرآن کی پریکٹس، اس کے مخارج، اس کی ادائیگی آپ کے کانشیس نہیں بلکہ آپ کے انکانشیس میں چلی جائے۔ انکانشیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ شعور میں نہیں، آپ پھر بھی اس چیز کو کر رہے ہو، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کام کو بہت کیا ہوتا ہے، اس لیے اب آپ کو اس کام کے لیے مینٹلی، اگر آپ اس کے لیے اوکے نہیں بھی ہیں لیکن آپ وہ کام کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے اس کی پریکٹس بہت کی ہوئی ہے۔ تو ان مخارج کی جو ادائیگی ہے، اگر آپ ان میں اس قدر پریکٹس کریں گے انشاءاللہ، تو آپ گفتگو بھی کر رہے ہوں گے نا اردو میں، تو آپ مخارج کے ساتھ ہی کر رہے ہوں گے، کیونکہ یہی حروف ہیں جو عربی میں ہیں اور یہی حروف ہیں جو آپ کی اردو میں ہیں۔ تو کیوں آپ دیکھتے ہیں کہ جو قاری حضرات ہوتے ہیں وہ ماشاءاللہ گفتگو کر رہے ہیں اردو میں بھی، تو ان کی اردو لینگویج جو ہوتی ہے وہ بھی ماشاءاللہ اتنی زبردست ہوتی ہے، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے عربی پریکٹس بہت کی ہوتی ہے، یہ نہیں انہوں نے اردو پریکٹس کی ہوئی ہے، انہوں نے عربی پریکٹس بہت کی ہوئی ہے، انہوں نے حروف کی ادائیگی کی بہت پریکٹس کی ہوئی ہے، جس کا نتیجہ ان کی اردو پریکٹس جو ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو نتیجہ یہی ہے کہ آپ نے زیادہ پریکٹس کرنی ہے انشاءاللہ۔ چلیں جی، 2 حروف ہمارے ہو گئے، 2 حروف ہمارے رہ گئے، تو اور و، یہ حروف ہو گئے۔ اب ہمارے ہیں صاد، تیسرا حرف ہے صاد۔ ٹھیک ہے، جن حروف کے اندر بچوں آپ کو مشکل لگتی ہے نا، آپ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھائیں کہ میں نے ان حروف کو انجوائے کر کے پڑھنا ہے، میں نے پریشان نہیں ہونا، میں نے ان حروف کو انجوائے کرنا ہے۔ بے شک یہ تھوڑے ڈیفیکلٹ ہیں، لیکن یہی حروف تو میرا چیلنج ہے۔ اگر میں ان حروف کو صحیح ادا کرنا سیکھ گئی تو انشاءاللہ میری تجوید ٹھیک ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ کچھ جیسے لائف کی کچھ ہرڈلز ہوتی ہیں، اسی طرح تجوید میں کچھ حروف آپ کے لیے تھوڑی سی ہرڈل ہے، جب آپ ان پہ عبور لے لیتے ہیں انشاءاللہ تجوید اچھی ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، اس کی اکثر میں نے پریکٹس آپ لوگوں کو کروائی ہوئی ہے، اس کا بھی سیم پیٹرن ہے کہ آپ کی زبان کی جڑ اور وسط یہ دونوں جو ہیں اوپر اٹھتے ہیں۔ جو میں نے تو کے اندر آپ کی پریکٹس کروائی ہے نا کہ آپ کی جو زبان کی سائڈز ہیں پیچھے سے وہ اوپر داڑوں سے ٹچ ہونی چاہیے، تو ابھی شاباش میرے ساتھ وہ دوبارہ کریں اور زبان کی جو سائڈز ہیں ان کو اوپر داڑوں کے ساتھ ٹچ کریں۔ شاباش، منہ کھولا جاتا ہے اس میں اور زبان کی سائڈز پیچھے لگتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ مرر میں دیکھ رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زبان اوپر اٹھی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک یہ ہو گیا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، صاد پڑھنا ہے، صاد۔ تو آپ کا منہ جو ہے وہ تھوڑا سا کھچاؤ کا شکار ہوگا۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، اگر آپ میں سے جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ایسے پڑھتا ہے صاد صاد، تو اس کے جو یہ جبڑے ہیں نا، نیچے والے جبڑے، ان میں کھچاؤ ہی نہیں ہے، صاد صاد۔ جب اس میں کھچاؤ آتا ہے تو اٹس مین کہ اب آپ اس کو ایک تکلیف کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ تکلیف مین کہ آپ اس میں تھوڑی انرجی لے کے آ رہے ہیں، یہ اتنی ہواؤں میں پڑھے جانے والا حرف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اپنے جبڑے کو آپ نے ٹائٹ رکھنا ہے اور زبان کو آپ نے اوپر اٹھانا ہے، انشاءاللہ اس کی ادائیگی ٹھیک ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، چلے میرے ساتھ پڑھنا ہے آپ لوگوں نے، صاد، اور اپنے ہونٹوں پر آپ نے فوکس کرنا، وہ بالکل سٹک ہونے چاہیے، صاد۔ آپ دیکھیں سٹارٹنگ میں س کی آواز آتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جب آپ نے لمبا کرنا ہوتا ہے تو آپ کے پیچھے سے آواز جیسے یہ آواز آتی ہے، ٹھیک ہے، آگے سے سو، پھر بعد میں یہ جو ایک ہے اور ایک ہے، یہ دونوں کا فرق ہے۔ زبان جب اوپر اٹھائیں گے تو وہ بن جائے گی، موٹی ہو جائے گی آواز۔ چلے شاباش، صاد صاد۔ سیٹی کو جتنا لمبا کریں گے آپ کی انشاءاللہ قرآن پاک میں تلاوت کے دوران وہ اتنی اچھی ہوگی۔ ٹھیک ہے،
CT کو نمایاں رکھنا ہے. اور یہ جو میں نے ابھی ٹپ دی ہے کیونکہ کچھ اسٹوڈنٹس کا میں سنتی تھی تو مجھے یہ لگتا تھا کہ وہ نیچے جبڑے ان کے ٹائٹ ہوتے ہی نہیں ہیں, وہ آگے سے بس ہلکی آواز سے وہ پڑھ دیتے ہیں صاد صاد. ٹھیک ہے, چلیں میرے ساتھ اب آپ نے پڑھنا ہے. ہم کچھ الفاظ دیکھ لیتے ہیں, اس میں پھر اس حروف کی ادائیگی پہ فوکس کرتے ہیں. ان اللہ اصطفى ان اللہ اصطفى. اس ادائیگی کے بعد ہم ایک اور جو لفظ ہے اس کو دیکھتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے قرآن پاک میں آتا ہے وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ لَمِنَ الصَّالِحِينَ الصَّالِحِينَ. اس کو میرے ساتھ پڑھیں. لَمِنَ الصَّالِحِينَ الصالحین. اب دیکھیں میں نے کافی اس کو سلو کر کے پڑھا ہے صرف آپ کے لیے کہ آپ دیکھ لیں کہ جب ہم سلو پڑھتے ہیں تو ہماری زبان کیا واقعی اوپر ٹچ کر رہی ہے کہ نہیں. ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں, میرے ساتھ پڑھیے. الصالحین. جی اب مجھے بتائیں کہ اس حرف کی ادائیگی میں کتنے لوگوں نے فالو کیا ہے اور وہ کتنا سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس پریکٹس کو اتنا کر پائے ہیں. الحمدللہ سے اللہ تعالیٰ کی ان محنتوں میں برکتیں دے. آپ نے بعد میں ریکارڈنگ ضرور سننی ہے کیونکہ ریکارڈنگ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم پریکٹس ہم اکیلے بیٹھے ہوں وہ اور چیز ہوتی ہے, ریکارڈنگ کے اندر ہماری وہ پریکٹس جو ہوتی ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو ضرور سنا کریں تاکہ ساتھ ساتھ آپ پڑھتے جائیں کیونکہ میں اس میں پوچھ رہی ہوتی ہوں آپ سے تو آپ لوگ پھر ایکٹیو ہوتے ہیں. اچھا جی اب ہمارا آخری حرف رہ گیا ہے اور آخری حرف ہمارا ہے صاد کے بعد جو حرف ہے وہ ہے واد. ٹھیک ہے, اب یہ جو حرف ہے نارملی یہ تقریباً جو چاروں حروف ہم نے پڑھے ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ادائیگی کے اعتبار سے ٹرکی لیٹرز ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمیں پتہ بھی ہے اور انہی حروف کے اوپر جو بچہ ہے اسٹوڈنٹ ہے قرآن اسٹوڈنٹ جو سیکھ رہا ہوتا ہے تجوید وہ انہی حروف کے اوپر آ کے اس کو ٹائم لگتا ہے, اس کو پریکٹس کرتے ہوئے ایک کہتے ہیں کہ مشقت لگتی ہے اس کو اس پر کافی محنت کرنی پڑتی ہے. صرف یہ چند حروف ہیں 4, باقی الحمدللہ ہیوی لیٹرز اور بھی ہیں لیکن ان پر اتنی محنت نہیں جتنی ان 4 حروف کے اوپر ہوتی ہے. بس یہ 4 حروف ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم آتے ہیں آخری حرف کی طرف واد کی طرف. تو اس کا مخرج آپ کو پتہ ہے, اس کا مخرج ہے کہ زبان کا جو موٹا کنارہ ہے. اب آپ دیکھیں زبان کا موٹا کنارہ جو ہے وہ دائیں بھی ہے اور بائیں بھی ہے اور کہاں ہوتا ہے جو آپ کی داڑھوں کے سامنے ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ حافہ لسان یا حافۃ اللسان بھی کہتے ہیں, حافہ موٹا کنارے کو کہتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ زبان کا موٹا کنارہ جو دائیں بھی ہے اور بائیں بھی ہے آپ کو دائیں سائڈ پہ یا بائیں سائڈ پہ دونوں میں سے ایک سائڈ پہ لگا کے اس کو پڑھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا, نارملی دائیں سائڈ پہ جو ہے رائٹ سائڈ پہ اسٹوڈنٹس کے لیے کرنا آسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی اب آپ اس میں دیکھ لیں گے. اب آپ پہلے پوزیشن پہ آئیں گے کہ آپ نے زبان کی سائڈ کو داڑھوں کے ساتھ لگانا ہے تو آپ پہلے سائڈ پہ لگائیں لیکن آپ نے فوکس کرنا ہے ضرور. آپ مرر میں دیکھیں کہ آپ یہ نہیں کہ آپ بالکل اپنا فیس بھی سائڈ پہ لے جائیں. اندر سے زبان جو ہے فیس بالکل سیدھا ہوگا, ہونٹ بھی آپ نے سائڈ پہ نہیں لے کے جانے, صرف اندر سے زبان جو ہے اس کا جو موٹا کنارہ ہے اس کو سائڈز پہ لگانا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ مرر میں دیکھ رہے ہوں گے تو آپ اپنے فیس کو خود بھی چیک کر سکتے ہیں. اچھا جی اب جب آپ اپنے سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں اب یہاں سے آپ نے آواز نکالنی ہے یہ غوت کی. تو کہ آپ کی زبان کی جو نوک ہے نا وہ سامنے سے مطلب زبان کی نوک جو ہے وہ نہیں سامنے اپنے دانتوں کو لگانی. یہ مسٹیک ہو جاتی ہے اسٹوڈنٹ سے کہ وہ سامنے نوک لگاتے رہتے ہیں یا زبان کی نوک کو ٹرن دے کے وہ سائڈ پہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ فوکس رکھنا ہے آپ نے, نہ زبان کی ٹپ جو ہے اس کو سائڈ پہ کرنا ہے نہ سامنے لگانا ہے, بس آپ نے زبان کی جو سائڈز ہیں ان کو لگانا ہے. اب ہم اس کی ادائیگی دیکھ لیتے ہیں.
اس میں بھی آپ نے زبان کی ایک تو سائڈ لگا رہے ہونا ہے اور ساتھ میں آپ نے وسط اور جڑ دونوں کو آپ نے اوپر اٹھانا ہے. ٹھیک ہے. وود وود. ٹھیک ہے. جب ہم اس کو لفظ میں دیکھیں گے تو لفظ چونکہ نماز میں ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہوتی ہے اور الحمدللہ جب ہم تجوید سیکھ رہے ہیں تو ہماری نمازوں پہ بڑا اس کا ایفیکٹ آتا ہے. ٹھیک ہے. ہماری نمازوں پہ بڑا ایفیکٹ آتا ہے اور جب ہم سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم بسم اللہ پہ اور اس کے جیسے الحمدللہ رب العالمین اگر ہم تجوید کے ساتھ اپنی نماز پڑھیں تو اس کا جو خشوع و خضوع ہوتا ہے ماشاءاللہ کافی وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں اس کا آخری جو لفظ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ولا الضالین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ٹھیک ہے. اس لفظ کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں. ولا الضالین ولا ٹھیک ہے. ولا کو ولا نہیں پڑھنا, اس کو لام کو موٹا نہیں کرنا, ولا ہی رہے گا لیکن ضاد یہ موٹا ہو جائے گا. ولا الضالین. ٹھیک ہے. اس لفظ کی پریکٹس کریں گے یہاں پر کیونکہ ہم نے نماز میں پڑھنا ہوتا ہے بہت دفعہ. یہ ٹھیک ہو گیا تو الحمدللہ قرآن پاک میں جہاں بھی آئے گا تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھا جی. تو الحمدللہ سے ہم نے اتباق اور انفتاح یہ جو ہمارا 4th پیئر تھا اس کو آج الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے. تو اتباق میں صرف 4 حروف آتے ہیں اور آپ دیکھ لیں کہ 29 لیٹرز میں سے 4 حروف اگر ہم نکال دیں تو باقی جتنے حروف ہیں وہ انفتاح میں چلے جاتے ہیں. اور انفتاح جو لفظ ہے اگر آپ اس کو غور کریں تو اس میں فتح یہ لفظ جو عربی زبان کا بنتا ہے اس کا مطلب ہے کھولنا. ٹھیک ہے. فتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا. جیسے سورۃ الفاتحہ, فاتحہ مطلب جہاں سے قرآن کھل رہا ہے, قرآن شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے انفتاح کا مطلب ہے کہ زبان نیچے رہے گی اور منہ کھلا ہوا ہوگا. جب زبان تالو سے نیچے رہے گی تو تالو اور زبان کے درمیان میں فتح یعنی گیپ ہوگا, کھلا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے. اس لیے اس کو انفتاح کہا جاتا ہے. تو پھر باقی حروف آپ کو پتہ ہے ہم یاد نہیں کرتے, بس ہم جو چند حروف ہوتے ہیں مجموعے کے اس کو یاد کرتے ہیں اور باقی حروف ایٹومیٹک جو ہیں وہ دوسرے میں چلے جاتے ہیں, ان کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ جب انشاءاللہ ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں خود بخود اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس میں انفتاح ہے اور کس میں اتباق ہے, کس میں کون سا پیئر ہے. اب مجھے بتائیں کہ یہ 4th پیئر آپ کو کس حد تک کلیئر ہو گیا ہے, دین پھر ہم آگے چلتے ہیں. جی ڈسکشن میں بتائیے. اب ہمارے پاس الحمدللہ سے صرف ایک پیئر رہ گیا. ٹھیک ہے. اب آج آپ نے خوب ان حروف کی پریکٹس کرنی ہے کیونکہ جو لاسٹ پیئر ہے اس میں انشاءاللہ آپ کو پریکٹس کی ضرورت نہیں پڑے گی, صرف آپ کو یاد کرنا ہے اس میں, اور یاد بھی آپ کو مشکل نہیں ہوگا کیونکہ وہ حروف جو ہیں ان کی ادائیگی بہت آسان ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں ان مع العسر یسرا, تو حروف الہجا کی ادائیگی میں جب آپ یہ مخارج اور صفات پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کچھ حروف آپ کے تھوڑے مشکل ہوتے ہیں, کچھ بہت آسان ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تنگی کے ساتھ آسانی رکھتے ہیں, تو ایسے ہی ہوتا ہے. تو جو آپ کے اگر اتباق اور انفتاح کا جو پیئر ہے اس میں تھوڑے سے حروف کی ادائیگی میں آپ کو پریکٹس ہے تو اگلے پیئر میں بالکل آسانی ہے, صرف آپ کو یاد کرنا ہے, حروف کی ادائیگی بالکل آپ کو آتی ہوگی. ٹھیک ہے بچوں. پیئر میں صفات کے پیئرز میں جو لاسٹ پیئر رہ گیا ہے اس کی طرف چلتے ہیں. جی پیئر کے نیم لکھنا شروع کریں. رائٹ سائڈ پہ آپ لکھیں گے اذلاق, الف ذال لام الف لا قاف ہیوی والا جو ہے 2 ڈاٹس والا اذلاق. اذلاق کا جو سیکنڈ ہے
اس کا نام ہے اسمات. الف صاد میم الف ما اسماتا. اسمات. جی یہ آپ نے لکھ لیا اذلاق اور اسمات. چلیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اذلاق سے مراد کیا چیز ہے. اذلاق جو ہے یہ زلقہ سے نکلا ہے. زلقہ زال لام قاف ہا زلقہ. زلقہ جو عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا میننگ ہے پھسلنا. ٹھیک ہے، پھسلنا، آسانی سے پھسلنا. تو اذلاق کا مطلب ہے پھسلنا. تو اب یہ تو اس کی ڈکشنری میننگ ہے، لیکن ہم صفات میں حروف کے ساتھ جب اس کو ریلیٹ کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب بنتا ہے. وہ حروف جو منہ سے یا منہ کے قریب سے آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں، وہ حروف آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ وہ حروف جن کے مخارج منہ کے قریب ہوں اور ادائیگی میں آسان ہو. ٹھیک ہے، یعنی اذلاق کی جو صفت ہے وہ جن حروف میں ہوگی وہ حروف منہ کے قریب سے ادا ہوتے ہوں گے اور ان کے اندر یہ صفت ہوگی. اب آپ دیکھیں فار ایگزامپل آپ نے پڑھا قاف. قاف آپ کو پتہ ہے اس کا مخرج جو ہے وہ زبان کی جڑ ہے. روٹ آف یور ٹنگ آپ کو زبان کی جڑ جو ہے وہ اٹھانی پڑتی ہے، اس میں تکلف کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے وہ ادا ہوتا ہے. لیکن جیسے واو ہے، را ہے، نون ہے، اب یہ حروف جو ہیں وہ لپس کے قریب ہی پارٹ سے ادا ہو جاتے ہیں. جیسے زبان کی سائڈز ہیں باریک والی جو دانتوں کے سامنے ہے، یا زبان کی جو نوک ہے یہ بالکل ہمارے لپس کے قریب ہے. تو اس میں جو ادائیگی ہے وہ آسانی سے ہو جاتی ہے. اس لیے جن حروف کا مخرج منہ کے قریب ہے تو ان میں صفت پائی جاتی ہے اذلاق. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہے کہ اذلاق کا مطلب کیا ہے، یا اس صفت سے کیا مراد ہے، یا جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے تو اس سے کیا مراد ہے. کیا آپ کو یہ کلیئر ہو گیا؟ جی ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. اب آپ دیکھیں کہ دوسری سائڈ پہ ہے اسمات. آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے یہ 5 پیر کیے ہیں اور ان 5 پیئرز میں جو اپوزٹ ڈائریکشن ہوتی ہے جیسے پہلا آپ نے پیر پڑھا اس میں ہمس تھا. ہمس میں سانس کا اخراج ہوتا ہے، جہر میں سانس کا اخراج نہیں ہوتا، آواز بلند ہوتی ہے. شدت اور رخوت میں شدت میں سٹریس ہوتا ہے، رخوت میں نرمی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ساری یہ صفات میں انورس ریلیشن ہوتا ہے. اسی طرح سے یہ جو لاسٹ پیر آپ پڑھ رہے ہیں اذلاق کا مطلب اگر پھسلنا ہے تو اسمات کا مطلب ہے جماؤ. ٹھیک ہے، اسمات کا مطلب ہے جماؤ. اب وہ حروف جن کے اندر اسمات ہے تو اٹس مین کہ ان کی ادائیگی اس طرح ہوتی ہے کہ وہ مضبوطی سے ہوتی ہے، یا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ منہ سے دور جو پارٹس ہیں وہاں سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان میں اسمات ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو اذلاق میں جن حروف میں اذلاق ہے اس کا تو مجموعہ ہم لکھ دیں گے، ان کے علاوہ جتنے حروف ہوں گے ان میں اسمات ہوگا. ٹھیک ہے، اور اسمات کا مطلب ہے جماؤ. وہ حروف جو آسانی سے ادا نہیں ہوتے انہیں کہتے ہیں کہ ان حروف میں اسمات ہے. یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے. وہ حروف جو آسانی سے ادا نہیں ہوتے ان میں اسمات کی کیٹیگری ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو اذلاق ہے اس کا مجموعہ کیا ہے. تو میں حروف بولوں گی پہلے، آپ پہلے حروف کو سنیں، بعد میں آپ نے ان حروف کا مجموعہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہے فا، پھر ہے را، پھر ہے میم، نون، لام، با. ٹھیک ہے،
اب ان تمام حروف کو جو ہم لفظی شکل میں لکھتے ہیں تو یہ بنتا ہے فر من لب. فا را کو اکٹھا لکھ دیں, میم نون کو اکٹھا لکھ دیں, من فر من لب, لام با کو اکٹھا لکھ دیں. ٹھیک ہے, حرف بہ حرف یاد کرنا مشکل ہوتا ہے, لیکن جب ہم اس کو لفظ میں کنورٹ کرتے ہیں تو وہ آسان ہو جاتا ہے. فر من لب. ٹھیک ہے, اب دیکھیں فا جو ہے, فا ہمارا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ سب لوگ ادا کر کے دیکھیں. فا اوپر والے جو سامنے کے ثنائے اولیہ ہے نا, وہ نیچے والے ہونٹ کے جو اندر والا تری والا حصہ ہے وہاں پر لگتا ہے تو فا ادا ہو جاتا ہے. دیکھ لیں کہ ہونٹوں سے ایک طرح سے ادا ہو رہا ہے, تو یہ بالکل آرام سے ادا ہو رہا ہے, اس میں کوئی تکلف نہیں ہے. اب را ہے, را زبان کی نوک جو ہے اس کے جو پیچھے والا پارٹ ہے بالکل ساتھ والا, اس کو تھوڑا سا اٹھاتے ہیں تو را ادا ہو جاتا ہے. میم ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے. نون زبان کی جو باریک سائڈز ہیں جو دانتوں کے سامنے ہیں وہاں سے ادا ہو جاتا ہے. لام وہ بھی باریک سائڈ سے ادا ہو جاتا ہے زبان کی. با ہونٹوں سے ادا ہو جاتا ہے. تو یہ وہ حروف ہیں جو آسانی سے منہ سے ادا ہونے والے ہیں, اس لیے ان میں اذلاق ہے. اور ان کے علاوہ جتنے بھی حروف باقی بچتے ہیں ان میں اسمات ہے, ان میں جماؤ ہے, وہ آسانی سے ادا نہیں ہوتے. کچھ حروف حلقی ہیں, کچھ حروف آپ کے شجریہ ہیں, کچھ روٹ سے ادا ہوتے ہیں, کچھ حلق سے ادا ہوتے ہیں. پھر حلق میں بھی 3 پارٹس ہیں. ٹھیک ہے, زبان کے بھی پارٹس ہیں. پھر پیچھے کچھ داڑوں سے ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح وہ حروف جو ہیں ان میں آپ کو تکلف ہوتا ہے, وہ آسانی سے ادا نہیں ہوتے. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو جو اذلاق اور یہ جو سیکنڈ ہمارا اسمات ہے, ان کا انورس ریلیشن اور ان حروف کی تقسیم کیا آپ کو یاد ہو گئی ہے؟ یہ کائنڈلی مجھے کنفرم کر دیں. الحمدللہ سے آج ہمارا جو صفات کا ٹاپک ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے.